الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم بنفسي بتقوى الله والاعتصام بحبل الله والتمسك بشريعة الله عز وجل. أيها المستمعون الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: هو سماكم المسلمين. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم عزیز رفقا اور عزیز ساتھیوں، آج یہ جمعے کا دن، اس کو تہوار کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی ہفتے کا دن، خوشی کا دن اس کو ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ پورے ہفتے ہم مسجد کا رخ کریں یا نہ کریں، لیکن جمعے کا دن مسجد کا رخ لازماً کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ ہفتے کا تہوار کا دن سمجھتے ہوئے ہم مسجد آتے ہیں. لیکن مسجد آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں آنے کا ہمارا پلان کیا ہے؟ ہم کس سوچ اور وچار کے ساتھ یہاں ہم آتے ہیں؟ صرف خطبہ سننے کی نیت سے آتے ہیں یا کان کے چٹکارے کے نیت سے آتے ہیں کہ فلاں صاحب کی باتیں ایسی تھی، فلاں صاحب کی باتیں ایسی تھی، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں؟ یا یہاں آ کر جو باتیں ہوتی ہیں، جو خطبے دیے جاتے ہیں، اس پر عمل کرنے کے نیت سے آتے ہیں کہ جو ہم یہاں پر سنتے ہیں اس کو سننے کے بعد جائیں تو اپنی زندگی میں اس کو لائیں اور دوسروں تک اس کو شیئر کریں. اگر اس نیت سے ہم آتے ہیں تو گویا کہ یہاں آنا ہمارا مبارک ہو اور یہاں کا نماز پڑھنا ہمارے لیے مبارک ہو. محترم سامعین، اس وقت اسلام کی گونج دنیا کے ہر گوشے میں سنائی دے رہی ہے، دنیا کے چپے چپے میں سنائی دے رہی ہے. اس کی گونج سے پورا یورپ متاثر ہے. افریقہ کے جنگلوں میں اس کی آوازیں بلند ہو رہا ہے. دیواریں چین سے اس کی صدائیں ٹکرا رہی ہے. دنیا کا پورا عالمی نظام اس کی آغوش میں، اس کی گود میں بیٹھنا چاہتا ہے. الغرض ہزار مخالفتوں اور ہزار پروپیگنڈوں کے باوجود اسلام کا جادو، اسلام کا اثر سر چڑھ کر بول رہا ہے اور دنیا کے قدموں میں، دنیا کے آگے بے چین قلوب و منتشر اذہان اسلام کے قدموں میں آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں. محترم سامعین، لیکن اس وقت میری تقریر کا موضوع اسلام نہیں
بلکہ وہ مسلمان ہے جو اسی اسلام کے نام لیوا ہے، جو اسی اسلام کی غلامی کا توف اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہے، جو اسی اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے، جو اسی اسلام کے نعرہ لگاتے ہیں، جو اسی اسلام کے لیے تن من دھن کا بازو لگا دیتے ہیں، لیکن وہ مسلمان آج اسی اسلام کے نام پر گروہوں، ٹولیوں، جماعتوں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اسی اسلام کے نام پر گلے کاٹے جا رہے ہیں، اسی اسلام کے نام پر عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، اسی اسلام کے نام پر عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اسی اسلام کے نام پر پگڑیاں اچھالی جا رہی ہے، اسی اسلام کے نام پر دوسروں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسی اسلام کے نام پر دوسروں کو ستایا جا رہا ہے، تو پھر اسلام کا مطلب کیا ہوگا؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام جس نے ہمیشہ انسان کو یکجہتی کا پیغام دیا، وہ اسلام جس نے انسان کو ہمیشہ متحد رہنے کا درس دیا، وہ اسلام جس نے ہمیشہ انسانیت کا سبق پڑھایا، وہ اسلام جس نے انسان کو انسان سے ملایا، وہ اسلام جس نے بھائی چارگی و ہمدردی کا درس دیا، وہ اسلام جس نے پیار و محبت کو عام کیا، وہ اسلام جس نے صلہ رحمی کو عام کیا، وہ اسلام جس نے انسانیت کو بڑھاوا دیا، وہ اسلام جس نے نفرت سے بچایا، وہ اسلام جس نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا اعلان کیا، وہ اسلام جس نے اهدنا الصراط المستقیم پر چلنے کا تلقین کیا۔ کیا آج مسلمانوں کا شیرازہ اسی کے نام پر بکھرا ہوا ہے، اسی کے نام پر بٹا ہوا ہے، جن کا خدا ایک، جن کا رسول ایک، جن کا کعبہ ایک اور جن کی کتاب ایک، لیکن آج وہ مسلمان ٹولیوں، جماعتوں، فرقوں، گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کی نوبت کیوں آئی؟ اس کی ضرورت کیوں آئی؟ اس کا جواب دہ کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کل قیامت کے روز سارے کے سارے جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، اور قرآن کریم میں فرمایا گیا ہوا سماکم المسلمین، کہ تمہارا نام مسلمان یوں ہی نہیں رکھ دیا گیا ہے بلکہ مسلمان رکھا گیا ہے اسلام کے چیزوں پر عمل کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، نہ کہ صرف آدھار کارڈ پین کارڈ میں مسلمان لکھوا لینے سے، مسلمان تعارف کرا لینے سے اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے کو بتایا گیا۔ لیس الواصل بالمکافہ ولکن الواصل الذی اذا وقعت رحمہ وصلها رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص صلہ رحمی نہیں کر سکتا جو احسان کے بدلہ احسان کرتا ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا اس کو مانا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے جب سامنے والا اس سے دشمنی کرے، اس سے بدسلوکی سے پیش آئے، اس سے بدزبانی کرے، اس سے بے حرمتی سے پیش آئے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہو، ہمارا جواب کیا ہو؟ تو یہ ہونا چاہیے صلہ رحمی یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں صبر تحمل کا کام لینا چاہیے، عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، اپنے انانیت کو، اپنے گھمنڈ کو، اپنے تکبر کو، اپنے غرور کو ختم کر کے اگر ہم صبر سے کام لیتے ہیں، اگر ہم عفو درگزر کا کام لیتے ہیں تو یہ ہے اسلام کا نام، یہ ہے انسانیت کا نام، یہ ہے صلہ رحمی کا نام۔ اور یہ کام کرنے کے لیے دل گردے کی بات ہے، ہر انسان سے ہونا ناممکن ہے، لیکن اگر انسان کرتا ہے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس چیز کو کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو زندہ کرتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والے ہیں، ان کے حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ہم ان کے باتوں پر چلنے والے ہیں، تو یہ ہے صلہ رحمی کرنے کا کہ سامنے والا کچھ بھی کہے، سامنے والا کتنا ہی بدزبانی کرے، کتنا ہی بد کلامی کرے، کچھ بھی کہے، ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ کیا ریئیکشن ہونا چاہیے، ہمیں صلہ رحمی کیا ہے تو اس کے ساتھ
اچھے سے برتاؤ سے پیش آئے، اس کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے، اس کے ساتھ انسانیت سے پیش آئے، اس کے ساتھ ایسا عمل کرے کہ دل کو جیت لے. یہ ہے انسانیت کا نام، یہ ہے صلہ رحمی کا نام. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قیل یا رسول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن جارہ بوائقہ، متفق علیہ. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھاتے ہوئے، اور ایک بار نہیں بلکہ اس لفظ کے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن 3 بار استعمال کیا. اور جس چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار استعمال کرتے تھے اس کو کہا جاتا ہے کثرت کے لیے استعمال کرتے تھے، کہ وہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ سے سوال کیا، آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی تاریخی جملہ ہے، وہ شخص جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کے اعمال سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کے کرتوت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کے نام سننے سے اس کا پڑوسی ڈر جاتا ہو، خوف و ہراس کی زندگی گزارتا ہو، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. تو کیا ہمارے وجہ سے ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے اطراف کے لوگ کبھی ڈرتے ہیں، کبھی خوف کھاتے ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے نام سننے سے لوگ کانپ اٹھتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے، اگر ہم کچھ کہیں گے، اگر ہم کچھ بولیں گے تو یہ ہم کو چھوڑے گا نہیں. تو کیا ہم صرف مومن ہونے کا دعویٰ یہی کریں گے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ انسانیت سے پیش آؤ، صلہ رحمی سے پیش آؤ، ہمدردی سے پیش آؤ، رحم دلی کا معاملہ کرو. لیکن کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے ہمیں خود سوال کرنا چاہیے. آج جو ہم کو ستایا جا رہا ہے، آج ہم پر جو دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے، آج ہم پر فرقہ پرستی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، آج ہم کو ترچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ کیوں آئی؟ اس کی نوبت کیوں پڑی؟ اس کا سوال اپنے آپ سے ہمیں کرنا چاہیے. آج ہمارے پراپرٹی کو چھینا جا رہا ہے، آج ہماری یونیورسٹی پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیوں آئی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ہم اور آپ ہیں. ہمارے اس عراق میں جو کنویں ہیں، اس کے کنویں ہمارے خون سے لبالب ہے، بھرا ہوا ہے. فلسطینی بھائیوں کو دیکھیے کس طریقے سے اسرائیلی ٹینکوں کے زد میں چراغ کے مانند چل رہے ہیں. جی ہاں، وہی مسلمان جن کے بیٹیوں کے چہرے سے اوڑھنی ختم کی جا رہی ہے، بیٹوں کے چہروں سے داڑھی نوچی جا رہی ہے. یہ کیوں؟ یہ وجہ کیوں پیش آئی؟ یہ نوبت کیوں آئی؟ اس کا جواب دہ کون ہے؟ اس کا سوال کا جواب دینے والا کون ہے؟ ہم سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ٹولیوں میں بانٹ لیا ہے، گروہوں میں بانٹ لیا ہے، پھر جماعتوں میں بانٹ لیا ہے، اپنے مسلکوں میں بانٹ لیا ہے. اس کا وجہ صرف اور صرف یہ ہے، ہم نے اتحاد کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے انسانیت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اکتائیت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے رحم دلی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے پیار و محبت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے انسانیت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اخوت کو چھوڑ دیا ہے. اس کا وجہ صرف اور صرف یہ ہے. آج ہم کو دہشت گرد کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گروہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا وجہ یہ ہے ہم کو دہشت گردی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہم پر ترچھی نگاہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہم پر فرقہ پرستی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. کیوں؟ ہم کے جماعتوں میں بٹے ہوئے. اس کا وجہ صرف اور صرف یہ ہے، آج ہمارے وہ بورڈ جو حکومت چھیننا چاہتی ہے، اس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور اس کے خلاف پھر ہم آندولن کرتے ہیں، ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں. پہلے ہم کیوں نہیں سدھرے؟ پہلے ہم راستے پر کیوں نہیں آئے؟ پہلے ہم اتحاد پیدا کیوں نہیں کیے؟ پہلے ہم انسانیت کیوں نہیں اپنائے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ آج ہمارے پراپرٹی کو چھینا جا رہا ہے. آج ہمارے یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر قبضہ جمایا جا رہا ہے. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی ہندوؤں کا ہے، ہندوؤں نے زمین دی ہے. نہیں، بلکہ اس یونیورسٹی کا اپنا قائم کرنے والا وہ کون تھے؟ وہ سید صاحب تھے.
جنہوں نے اس یونیورسٹی کو اپنے خون سے سینچا ہے، لیکن ان لوگوں کا قبضہ کرنے کی خواہش ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس کا وجہ یہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنے گروہوں میں نہ بٹے بلکہ انسانیت کو اپنائیں. تب جا کر ہم اور آپ ایک پلیٹ فارم پر آ کر اور کسی چیز کو اچھا رخ دے سکتے ہیں. ورنہ جس طریقے سے ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہم پر ظلم کیے جا رہے ہیں، وہ دن دور رہے اور کیا کیا ہوگا، اور ہم صرف کانفرنس ہی کر رہ جائیں گے. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایک ایسا تعلیم بتائیے جس کے ذریعے سے مجھے جنت کے سرٹیفکیٹ حاصل ہو جائے اور جہنم سے نجات مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی بہترین جملہ ہے یہ جملے سے ہم ہر شخص کر سکتے ہیں. 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم. متفق علیہ. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. آپ نے فرمایا، تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پوجا کرو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو. آپ نے یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ دوسرے کا اللہ کے ساتھ شریک کرو، اللہ کے ساتھ شرک کرو، کسی دیوی دیوتا کی پوجا کرو، کسی مندروں کے سامنے سجدہ ریز ہو. یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ تعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو. پھر تیسرے لفظ میں وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرتے ہیں کیا صرف جمعے کے دن آ کر حاضری دے دینے سے یہ ہو جائے گا؟ بقیہ نمازیں کہاں رہتے ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے کیا جا سکتا ہے. آج دیکھنا چاہتے ہیں، آپ آ کر یہاں دیکھ سکتے ہیں فجر کی نماز میں کتنے % لوگ رہتے ہیں، گنے چنے لوگ ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ نوبت ہے. ایسے ہی غیر قوموں نے نہیں کہا کہ جس دن مسلمان پورے کے پورے فجر کی نماز میں اٹھ جائیں گے اس دن اسلام کا پرچم غالب ہو جائے گا. ایسے ہی نہیں کہا. ایسے ہی ان لوگوں نے نہیں کہا کہ جس دن پورے مسلمان فجر کی نماز میں مسجد کھچا کھچ بھر جائے گی اس دن اسلام غالب آ جائے گا. لیکن کیا ہم فجر کی نماز میں مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، مسجدوں کی طرف چل کر آتے ہیں؟ نہیں. اس کا سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اس کا سوال اپنے آپ سے ہمیں کرنا چاہیے. پھر آگے کا، حالانکہ نماز ہی کے سلسلے میں فرمایا گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. کتنے لوگ آوازیں سن لیتے ہیں لیکن کان کا جو نہیں رینگتا. اسی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے روز 7 ایسے شخص ہوں گے جو اللہ کے سائے میں ہوں گے. اس میں سے ایک شخص کیسا ہے؟ وہ نمازی بھی ہوگا، جو نمازوں کا پابند ہے. جو شخص جس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے، یعنی ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے لیے اس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا، کام کاج کرتے ہوئے، کام میں مصروف رہتے ہوئے، لیکن اس کا دل اگر مسجد سے لٹکا ہوا ہے تو وہ شخص کل قیامت کے روز اللہ کے سائے میں ہوگا. اور چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. کتنے % آج ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اگر کہا جاتا ہے زکوٰۃ دو تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم نے کمایا ہے، یہ پراپرٹی کا مالک تو ہم ہیں. لیکن سوچو، اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے، اگر اللہ نے ذریعہ بنایا اور تم نے پراپرٹی کا مالک بن گیا اور تم کچھ پراپرٹی کے مالک ہو گئے، تو دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے. اگر اللہ چاہے تو منٹوں میں وہ پراپرٹی چھین سکتا ہے، وہ لے سکتا ہے. لیکن انسان یہ کہتا ہے یہ ہم نے بنایا. اور آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، صلہ رحمی کرو. کیا ہم صلہ رحمی کرتے ہیں؟ کیا ہم انسانیت کو اپناتے ہیں؟ کیا ہم اخلاق سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہم اچھائیاں پیش کرتے ہیں؟ کیا ہم برائیوں کو مٹاتے ہیں؟ کہ سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے. ایسے ہے لوگ بیٹھیں گے گھنٹوں گھنٹے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، لیکن کیا ہم انسانیت کا ثبوت دے رہے ہیں؟ کیا ہم ہمدردی سے پیش آ رہے ہیں؟ کیا ہم عفو درگزر کا معاملہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو معافی تلافی کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے ساتھ اچھائیاں پیش کر رہے ہیں؟ کیا ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بہنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہیں؟ کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں؟ اس کا سوال صرف اور صرف ہم دے سکتے ہیں. اس کا ذمہ دار ہم خود ہیں.
آج جو ہم شکایتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ظلم حکومت ظلم کر رہی ہے، یہ نوبت کیوں آئی، یہ وجہ کیوں بنی، اس کا کہیں نہ کہیں اس کا جواب دہی کا مالک ہم اور آپ ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھے کہ آج ہم ٹولی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، گروہوں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے مسلکوں کو الگ الگ کیوں کر رکھے ہیں، حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب ایک ہی کلمہ کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کیوں ٹولیوں میں بانٹ لیے ہیں، کیوں گروہوں میں بانٹ لیے ہیں اور شکایتیں کرتے ہیں، یہ جماعتیں الگ، یہ فرقہ الگ، یہ مسلک الگ۔ اس کا وجہ ہے کہ ظالم حکومت طاق میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ طاق کا بالکل بخوبی فائدہ اٹھانے کو تیار ہے۔ آپ سوال کیجئے اپنے آپ سے۔ محترم سامعین، تاریخ گواہ ہے، جب تاتار کے بھیڑیے شہر کے اندر گھسے تو انہوں نے ان کی تلواریں، انہوں نے نہ سنی دیکھا، نہ شافعی، نہ حنفی دیکھا، نہ مالکی دیکھا، بلکہ کلمہ طیبہ کے ماننے والوں کو، ان سب کو ان کی تلواریں دیما کی طرح چاٹ گئی۔ وہ لوگ نہیں دیکھے کہ سنی ہے، یہ شافعی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ تبلیغی جماعتی ہے، نہیں، یہ نہیں دیکھا، بلکہ کیا دیکھا، یہ کلمہ کو ماننے والا ہے، سب کو ہٹاؤ، سب کو نیست و نابود ختم کر دو۔ یہ دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے کس طریقے سے ختم کر دیا۔ لیکن آج ہم اپنے مسلک میں بٹے ہوئے ہیں، اپنے مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ دو وجہ یہ ہے، ایک طرف وہ جہاں بلا تفریق مسلک و مشرق کا امتیاز کیا جا رہا تھا، ایک طرف یہ کہ آج یہاں کا مسلمان بلا وجہ کسی کو کفر کا فتویٰ دینے کو تیار ہے، کسی کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے، کسی کو بے عزت کرنے کے لیے تیار ہے، کسی کو عزت اچھالنے کے طریقے تیار ہے، اپنی ساری طاقتیں، اپنی ساری صلاحیتیں ان سب کام کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں لگا رہے کہ آپس میں اتحاد پیدا کرو، آپس میں بھائی چارگی پیدا کرو، اس کے لیے نہیں۔ لیکن اگر کچھ غلط کرتا ہے فتویٰ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کفر کا فتویٰ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ فاسق ہے، لیکن اپنے آپ میں نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر ایک انگلی سامنے والے کو اٹھاتے ہیں تو چار انگلی پلٹ کر اپنے طرف آتا ہے۔ کیا ہم اپنے آپ میں، اپنے آستین میں کبھی جھانک کر دیکھا کہ ہم کن کن باتوں پر عمل کر رہے ہیں، کن کن باتوں پر چل رہے ہیں، کن کن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں پر عمل کرو؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس میں جھانک کر دیکھ رہے ہیں؟ بلکہ ضرورت اس بات کی ہے اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں۔ افسوس، سخت افسوس، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس سارے مسائل کا حل صرف اور صرف ہم اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، اور ان مسئلے کا حل کرنے کے لیے ہماری مسجدیں اور ہمارے مدرسے کافی تھے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو خدا بھی، خدا کا گھر بھی، خدا کا دین بھی، ہر چیز اپنے آپ کو بانٹ لیا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ہم صحیح راستے پر آ سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے سامنے والا جو دشمن ہے وہ فائدہ بخوبی اٹھائے گا۔ محترم سامعین، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے آپ کو متحد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ وہ لوگ کب آئیں گے، کب یکجا ہوں گے، کب متحد ہوں گے، جو سب کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں، سب کو ایک جگہ متفق کریں؟ سب کو لوگ کہاں گئے؟ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ کہاں تھے جو الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ طریقوں سے خدمت خلق کر رہے تھے؟ خدمت تو کر رہے تھے، لیکن یہ کام کرنے کو کیوں نہیں تیار ہو رہے تھے کہ سب کو ایک لڑی میں پیو، سب کو ایک ہار میں پیو، سب کو انسانیت کا دعوت دو؟ ان سے پوچھا جائے گا وہ لوگ کہاں گئے؟ صرف اپنے اعتبار سے کام کر لینے سے نہیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر سب آ جاؤ، انسانیت کی دعوت دو، صلہ رحمی کی دعوت دو، تب جا کر ہمیں اور آپ کی چھٹکارا ملنے کو ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں۔ اس ملک میں بھی اسپین کی طرح اس ملک میں تاریخ دہرائی جائے گی، اور کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کریں گے وہ تم لوگ کہاں تھے؟ تم سے سب کے کل میدان حشر میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے، اسلام کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی تھی، تم کہاں تھے؟ تو ہم سے کل سوال کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوگی،
تو دن آنے سے پہلے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنا چاہیے، ہم انسانیت کو بڑھاوا دیں، انسانیت کو اپنائیں، بھائی چارگی کو بڑھاوا دے، بھائی چارگی کو اختیار کرے، صلہ رحمی کرے، آپس میں اتحاد ہو جائے، آپس میں متحد ہو جائے، یکجا ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، ورنہ وہ دن دور نہیں۔ آج تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پراپرٹی پہ قبضہ کر رہے ہیں، کل ہو کر ہمیں یہاں جینا دشوار ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، ورنہ فرقوں میں بٹو گے تو قسطوں میں صفایا ہوگا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔